نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین محترم، آج اس ویڈیو میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو دوست احباب بہن بھائی اکثر رزق کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ قاری صاحب تنگ دستی بہت ہے، رزق کمانے میں تنگی رہتی ہے، کام کاج نہیں ملتے، بے برکتی رہتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کی چند وجوہات اس ویڈیو میں بیان کروں گا جو قابل غور ہیں، جو ہماری بنیادیں ہیں، اصل بنیاد ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، اس کے سبب ہمارے رزق پورے نہیں ہو رہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی اس چیز کو چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق زیادہ ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، گھر میں برکتیں آ جائیں، پریشانیاں تنگ دستیاں دور ہو جائیں، تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، رزق کی پہلی وجوہات کیا ہے؟ تنگی کی پہلی وجوہات کیا ہے؟ سب سے جو پہلی بنیادی وجوہات ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ ہم صبح کا جو وقت ہوتا ہے، نور کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے سجود کا وقت ہوتا ہے، ذکر اذکار کا وقت ہوتا ہے، تسبیح تحمید و تحلیل کا وقت ہوتا ہے، اپنے رب کو منانے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں پیارے دوستو، صبح جب آذان کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ماہ مقدس کا مہینہ، اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں میں سوئی ہوئی تھی، تو میرے ابا جان کا میرے سے گزر ہوا، جب گزر ہوا تو میرے ابا جان علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے پاؤں پکڑے اور ہلایا اور فرمایا، کالی کملی والے نے فرمایا بیٹا اٹھ جاؤ، یہ جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، بیٹا اٹھ جاؤ، آپ بھی اپنا رزق وصول کر لو۔ تو پیارے دوستو دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے، برکت والی بات ہے، اللہ نے کتنی رحمتاں اور برکتاں اس وقت میں رکھی ہیں جس سے ہم ہمیشہ کے لیے دور ہیں۔ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ذکر اذکار کی پابندی نہیں کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی پابندی ہم نہیں کرتے۔ تو پیارے دوستو دیکھیں، جس مالک کے کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، ہر نعمت کھا کے سیراب ہو کے پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اس وقت اٹھ کر اپنے جو نصیبوں کا رزق ہے اس کو اپنے رب سے وصول نہ کریں، تو یقیناً ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں بے برکتی ہونی ہی ہونی ہے پیارے دوستو، پھر تو شکایت ہی شکایت ہے۔ اگر آپ اس شکایت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو آپ صبح کے نماز کی پابندی کریں، ہر 5 نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی یہ تنگ دستیاں، پریشانیاں، رزق کی کمی اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دور فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستو آئیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، بہت ہی نایاب، بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ نے جب صبح کے وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے پیارے دوستو، نماز صبح کے جو 2 سنتیں ہیں وہ آپ نے ادا کر کے قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارک کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
پیارے دوستو، اس آیات کریمہ اور سورہ شریف کو آپ نے معمول کے مطابق زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ آپ اس کو روزانہ صبح کے وقت اٹھیں اور سنت ادا کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے تنگ دستیاں، پریشانیاں، یہ رزق کی جو پریشانی ہے، اللہ کے حکم سے سب کے سب دور ہو جائے۔ تو پیارے دوست، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو، میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھنا۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔